بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی دعا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے انسان کی جو لغویات ہیں، جو بات کے ساتھ زبان کے ساتھ ہونے والی بیہودہ گفتگو ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے جو انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ انسان کی زبان کہیں نہ کہیں پھسل جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کسی گناہ کا ارتکاب کر جاتا ہے۔ تو اس لیے آج میں آپ کے سامنے یہ بڑی اہم بات بیان کرنا چاہوں گا کہ انسان کے ساتھ جب کوئی زبان کے ساتھ کوئی ایسا بول دیا جائے، کوئی لغو گفتگو ہو جائے، تو وہ کون سی دعا پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس طرح کا کام اور کلام وہ اللہ کے عذاب کا سبب بن جاتا ہے، اس لیے کہ اگر ہم لوط علیہ السلام کی قوم کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کے اندر، جو سورت کا نمبر 29 اور آیت کا نمبر بھی 29 ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے 3 اسباب بیان کیے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے آنے کے۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہم جنس پرستی کا شکار تھے، اسی طرح وہ راہ زنی کرتے تھے، ڈاکہ زنی کرتے تھے، اور تیسرا کام یہ تھا کہ تأتون فی نادیکم المنکر، وہ اپنی مجلسوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی محفلوں میں وہ منکرات کا ارتکاب کرتے تھے، وہ کام کے ساتھ ہو یا کلام کے ساتھ ہو۔ تو زبان کے ساتھ بھی بیہودہ گفتگو اور اسی طرح وہ فحش کام بھی کیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ تو ہم جب آپس میں بیٹھتے ہیں، ظاہر ہے بندہ جب اکیلا بیٹھتا ہے تو کون سی لغو گفتگو کرتا ہے؟ وہ تبھی ممکن ہوتی ہے جب انسان دوستوں کی بیٹھک میں بیٹھتا ہے، دوستوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے، پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا دیکھی، پھر انسان کا حوصلہ بڑھتا ہے، پھر گفتگو وہ اخلاقیات کے دائرے سے نکل کر کہیں دور نکل جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو اللہ کے عذاب کا سبب بنتی ہیں، اور یہ وہ باتیں ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو رہنمائی دی ہے کہ اگر انسان یہ کام کر لے تو پھر اس کو معاف کروانے کا اللہ کے ہاں کیا طریقہ کار ہے۔ اور اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مجلس کے اندر بیٹھا کرتے تھے اور کون سی دعا دوران مجلس بھی کون سی دعا پڑھا کرتے تھے، یہ بھی بڑی پیاری بات ہے۔ اور مسنون طریقے سے دیکھیں، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جیسے ہم معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی عبادت کو مسنون بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری نماز اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو، ہمارا روزہ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو، اسی طرح کوشش کریں ہماری معاشرتی زندگی بھی اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو، مسنون ہو۔ اگر 4 دوستوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر بیٹھنے کا انداز بھی وہ اپنائیں جو اللہ کے رسول نے اپنایا۔ ترمذی شریف کی 3434 نمبر حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ کان یعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المجلس الواحد 100 مرتين، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مجلس میں 100 مرتبہ شمار کیا جاتا تھا، یعنی ایک مجلس کے اندر اللہ کے رسول بیٹھے ہیں تو 100 دفعہ یہ چیز شمار کی جاتی تھی، یہ دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ من قبل ان یقوما، اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، جو ابن عمر نے بیان کی ہے کہ آپ مجلس میں بیٹھے بیٹھے 100 دفعہ یہ دعا پڑھ جایا کرتے تھے۔ تو وہ دعا ہے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ یہ دعا چھوٹی سی دعا ہے، گویا کہ جب مجلس کے دوران بیٹھے ہو، ظاہر ہے ایک ہی بندہ تو گفتگو نہیں کرتا، کبھی کوئی گفتگو کرتا ہے کبھی کوئی کرتا ہے، تو جب آپ کو خاموشی کا موقع ملے تو خاموشی کے دوران بھی آپ یہ دعا پڑھا کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے دوران مجلس، کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، اللہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا، تو ہی غفور ہے۔ تو یہ دعا ہے، بڑی پیاری دعا ہے، تو اس لیے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اگر کہیں مجلس میں بیٹھنے کا موقع ملے تو اس سنت پر عمل کریں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح 3433 نمبر حدیث ہے ترمذی شریف کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب مجلس میں بیٹھتا ہے تو وہاں اگر کوئی بیہودہ گفتگو ہو جائے، اگر اس سے کوئی لغو گفتگو ہو جائے تو پھر یہ دعا پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ تو پاک ہے، اللہ میں گواہی دیتا ہوں تیرے علاوہ کوئی معبود پر حق نہیں ہے، اللہ میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تعلیم دے رہے، اور آپ نے فرمایا الا غفر لہ ما کان فی مجلسہ ذالک، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ مجلس کے دوران اس طرح کی گفتگو ہو گئی، اس سے کچھ باتیں سرزد ہو گئیں، اس سے کچھ ایسا کلام منہ سے نکل گیا جو اللہ کو ناپسند ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ مجلس کے آخر میں کھڑے ہونے سے پہلے، مجلس برخاست ہونے سے قبل یہ دعا پڑھ لے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس میں کی ہوئی زبان کی لغزشوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ محترم ناظرین آج کی دعا تھی۔ آج ہم چاہیے کہ ہم اپنی مجلسوں کو پاکیزہ کریں اور اس طرح اپنی باتوں کو ادا کریں اپنی زبان سے۔ اگر خدا نخواستہ بحیثیت انسان کوئی بات منہ سے نکل جاتی ہے تو مجلس برخاست ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے تو اللہ انشاءاللہ العزیز تمام زبان سے ادا ہونے والی لغزشوں کو معاف کر دے گا۔ اپنا بھی خیال رکھیں، آپ اس چینل کا بھی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔